محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہر چیز عطا فرمائے جس سے آپ محروم ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ پیارے عزیز دوستو، پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلیں آسان فرمائے، تمام طرح کی دقتیں، تمام طرح کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ جو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام مقصد پورے عطا فرما دے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے آج کی اس ویڈیو میں جان کر کے جائیے گا۔ جس بھائی جس بہن کو سورہ رحمان پڑھنا نہیں آتی ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتی ہے، وہ اس سورہ کو سن سکتا ہے۔ جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب سننے والے کو بھی ملتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ اتنی پاورفل سورہ ہے جو انسان دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ سن لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام طرح کی دقتیں، تمام طرح کی مصیبتیں اس سے اٹھا لیتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس کی اتنی برکتیں ہیں جو انسان اپنے گھر میں بجا لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام دقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے ختم عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے کام میں بے پناہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس کو پڑھنے کا یا سننے کا معمول بنا لو، انشاءاللہ اس کو وہ ہر چیز مل جاتی ہے۔ آپ خود حیران ہو جاؤ گے، اس کے پڑھنے سے یا سننے سے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیارے عزیز دوستو، ہر مسلمان کو اس سورہ کو ایک بار پڑھنا یا سننا یا دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کے سامنے میں ایک چیز کلیئر کر دوں، کیونکہ قرآن پاک کی جب بھی کوئی بھی سورہ کو تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے اس کو مکمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن پاک کی جب بھی کوئی بھی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے اس کو بیچ میں چھوڑ کر جانا بہت ہی زیادہ گنہگار ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آپ اپنے دل میں کسی بھی مقصد کا ارادہ کر لیں سچے دل سے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم لوگ سورہ کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض ووضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبتغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله ما في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
سنفرغ لكم أيها الثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليهما شواذب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدحان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاقحة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن كاسرة الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حر مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام